یہ جستجو ہے، یہ محنت، اگر وہ کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھتے رہے تو جب میری عمر پر آئیں گے تو ان کا کام بہت بڑھ چکا ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیتے، اپنے راستوں کا سجھاؤ ہم ان کو دے دیتے۔ ایک وقت آئے گا کہ مولانا حذیفہ کو اللہ تعالیٰ زمین بھی عطا کریں گے، تعمیرات کا انتظام بھی کریں گے، اور بڑے اچھے پڑھانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کریں۔ یہ ان کی محنت سے، ان کی کوشش سے اور ان کی لگن سے، دوڑ دھوپ سے اس بات کا اندازہ ہوگا۔ اب مولانا نے یہاں پر ان بچوں کو مجھے فون کیا کئی روز سے کہ جی آپ آ جاؤ، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، مجھے بتا میں نے ایسے کام کیا، میں نے کہا مبارک، پھر میں ضرور آؤں گا۔ یعنی اتنا بڑا کام ایک آدمی کر رہا ہے اللہ کے لیے، میں نے کہا میں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا کتنے بچوں نے کیا کیا ہے کہ جی 19 بچوں کا قرآن پاک نازلہ ہوگا، اس میں کچھ لڑکیاں تھیں۔ میں نے کہا آپ دستار منگا لو، رومال ان بچوں کے سروں پر باندھ دیں، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوپٹہ دے دیں گے، یہ جو اسکارف ساتھ ہے جو ہماری بچیوں نے پہن رکھا ہے ہم ان کو دے دیں، تاکہ آپ کو بھی خوشی ہو، بچوں کو بھی راحت ہو اور ان کے ماں باپ کے حوصلے بھی بلند ہوں۔ آج اللہ نے ناظرہ کی دستار دی ہے، کل اللہ تعالیٰ حفظ قرآن پاک کی بھی دیں گے، بے شک کل اللہ حفظ قرآن پاک کی دیں گے تو پھر عالم بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ کوئی درخت ایک بار کی پودا ایک بار کی پیڑ نہیں بن جاتا، اس پر ایک بار کی پھل نہیں لگتے، آہستہ آہستہ پیڑ بنتا ہے تو آدمی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو بچے بڑھتے۔ یہ بات میں نے مولانا سے کی اور میں نے کہا کوئی بادیاں منگا لیجیے گا اور بچوں کو ہم دستار دے دیں گے اور بچوں کا قرآن پاک نازلہ پورا بھی کرا دیں گے اور حفظ کی بھی ایک آیت پڑھا دیں گے۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ تاکہ بچے جو بڑے بنیں گے آگے چل کر عالم ربانی بنیں گے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقین کی ایمان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بنائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ میں بھی ان بچوں کے ثواب میں شریک ہوں۔ میں بچپن کے اپنے علماء کو جانتا ہوں کہ جن کی میں نے ان بچوں کی عمر میں تقریریں سنی، آج تک ان کی باتیں میرے ذہن میں اور ان کی باتوں سے مجھے بڑی رہنمائی ملی۔ تو میں نے اس لیے کہا جن بچوں کو دستار دیتا، جن بچوں والدین کے بچے قرآن پاک نازلہ مکمل کر لیتے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اور جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو ایسا تاج عطا کریں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑے، لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ، بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن پاک کے والد اور ان کی والدہ، اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن پاک کے خاندان کے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس حافظ بچے کی برکت سے ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اس نے بڑے اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن پاک، میں نے مولانا حذیفہ کے حوصلے کے لیے، ان بچوں کی خوشی کے لیے، ان کے والدین کی مسرتوں کے لیے میں نے اسے بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین۔ یہ بات میری ایک پوری۔ اب دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے آج کے بعد میرے خیال میں 12 دن باقی، آج 18 شعبان، آج کے 12 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان شریف جلوگر ہو جائے۔ بہت مبارک مہمان ہے، بڑا بابرکت مہمان ہے، بہت مقدس مہمان ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں، علاقوں میں یہ تشریف لے آئے گا رمضان شریف، اور بہت ساری سوغات، بہت سارے ہدایا اور تحائف اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ مثلاً کیا لے کر آئے گا اپنے ساتھ؟ بھئی آپ نے پڑھا ہے حدیث پاک میں
کہ رمضان شریف میں اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ رمضان شریف کا ہدیہ. اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے عرش کو چھوڑ دو اور جو روزے دار بندے ہیں ان کی دعا پر جا کر یہ رمضان شریف ہدیہ اور تحفہ ایک مہمان جو ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے وہ لے کر یہ کیا لے کر رمضان شریف اس میں